السلام علیکم۔ میں کچھ دیر کے لیے اپنے دفتر جانا چاہتی ہوں۔ عائشہ کے اس مطالبے کو سن کر وہ بری طرح چونک گئے۔ کیا کہا تم نے؟ شہریار نے کچھ حیرانی سے جو سنا اس کی تصدیق چاہی۔ مجھے آفس جانا ہے، اس نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تمہیں کیسے اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں؟ شہریار نے نفی میں سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا، یہ بہت ضروری ہے۔ میری نئی جاب ہے اور موجودہ حالات میں ہرگز بھی یہ پسند نہیں کیا جائے گا کہ میں چھٹی کروں۔ اس کوتاہی پر مجھے جاب سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میں کن حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہوں۔ میرے لیے یہ نقصان برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اپنے مطالبے پر قائم رہتے ہوئے عائشہ نے اس کے حق میں دلائل دیے۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تم خود سوچو کہ کیا ہمارے حالات اتنا بڑا خطرہ مول لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ تم باہر جا کر ہمارے لیے کوئی بھی مصیبت کھڑی کر سکتی ہو۔ شہریار نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس سلسلے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ابھی میں نے یہ فیصلہ تو نہیں کیا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی یا نہیں، لیکن اتنی یقین دہانی ضرور کروا سکتی ہوں کہ جب تک تم اس چار دیواری میں ہو، میری زبان کسی کے سامنے نہیں کھلے گی۔ میرے خیال میں تم مجھ پر اتنا اعتماد تو کر سکتے ہو۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ بھروسے کی بات تو الگ ہے، لیکن ہمارے ساتھ وقت کا بھی مسئلہ ہے۔ تم دفتر میں اپنی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کر کے آؤ گی، تو کیا تب تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے تمہارے انتظار میں بیٹھے رہیں گے؟ ابھی تمہارا شوہر سو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا نشہ اترے گا تو وہ جاگ جائے گا، اور اس شخص سے تو ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے گا۔ اپنے گھر میں اجنبی افراد کو دیکھ کر وہ شور بھی مچا سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ شہریار نے اس سے بحث کی۔ عائشہ کی جگہ اگر کوئی دوسرا فرد سامنے ہوتا تو اس قسم کے مذاکرات کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ سارے فیصلے خود کرتا، لیکن عائشہ پر نہ جانے کیوں بھروسہ کرنے کو دل چاہتا تھا۔ میں پورے دن کے لیے دفتر نہیں جاؤں گی، بس 1-2 گھنٹے لگیں گے۔ دفتر میں میرے باس کو معلوم ہے کہ کمال کے ساتھ کیا پرابلم ہے۔ میں چند ضروری کام نمٹانے کے بعد کمال کی طبیعت کا بہانہ کر کے اس سے چھٹی لے لوں گی۔ ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ تم دن کی روشنی میں کچھ نہیں کر سکتے۔ دن کے وقت یہاں سے نکلو گے تو لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گے۔ تمہیں ہر حال میں رات ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ رہی بات کمال کے جاگنے کی، تو اس کا میرے پاس حل موجود ہے۔ تم لوگ اس سامنے والے کمرے تک خود کو محدود کر لینا۔ کمرے میں اٹیچڈ باتھ موجود ہیں۔ پینے کا پانی اور کھانے کے لیے کچھ میں تمہیں فراہم کر دوں گی۔ تم اندر سے دروازہ لاک کر لینا۔ عام طور پر کمال بیڈ روم اور لاؤنج کے علاوہ کسی دوسرے کمرے میں نہیں جاتا، لیکن بالفرض اس نے چاہا بھی تو دروازہ لاک ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکے گا، اور یہی سمجھے گا کہ دروازہ میں نے لاک کیا ہے۔ اس کے پاس مین گیٹ کے علاوہ گھر کی چابیاں نہیں ہوتیں، اس لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بس تم لوگ یہ کوشش کرنا کہ کمرے سے کوئی آواز باہر نہ آنے پائے، ورنہ شک ہونے پر کمال ہنگامہ کر سکتا ہے۔ اس کے اعتراضات کے جوابات دینے کے ساتھ ساتھ عائشہ نے تجاویز بھی پیش کیں، جس پر شہریار سوچ میں پڑ گیا۔ اسے عائشہ کی اس بات میں سب سے زیادہ وزن محسوس ہوا کہ وہ دن کی روشنی میں یہاں سے نہیں نکل سکتے اور بہر صورت رات ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ اوکے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اور بدلے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گی۔ آخرکار شہریار نے اس کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ اس وقت اس کے ذہن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ چند گھنٹے مزید عائشہ کے گھر میں گزارنے سے ڈاکٹر فرحان کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا۔ بے شک اب تک وہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے رہے تھے، لیکن حقیقتاً ان کی صحت اچھی نہیں تھی، اور اب زخموں نے بھی خاصا نڈھال کر دیا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ انہیں آرام کا موقع مل جاتا۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں۔ عائشہ نے ایک بار پھر اسے یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد وہ اپنے اخبار کے دفتر جانے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ بلو جینز پر ڈھیلی ڈھالی پنک ٹی شرٹ پہن کر تیار ہونے کے بعد وہ ان کے سامنے آئی تو اس کی شخصیت کا وہ تاثر برقرار تھا جو انہوں نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ اپنی اصل عمر سے بہت کم دکھائی دیتی تھی۔ تیار ہونے سے قبل اس نے کچن سمیٹ کر صاف کر دیا تھا، ساتھ ہی اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بھی تیار کر کے رکھا تھا۔ ان لوگوں کے لیے اس نے ایک تھرماس میں کافی تیار کر دی تھی۔ کافی کے ساتھ کچھ ہلکے پھلکے سنیکس بھی تھے
جو کسی وجہ سے اس کے لیٹ ہو جانے کی صورت میں ان کے کام آ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں چلتی ہوں۔ میری طرف سے بالکل بے فکر رہنا، البتہ اس بات کا خیال رکھنا کہ کسی کو تمہاری یہاں موجودگی کا احساس نہ ہو سکے، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی مشکل میں پڑ جاؤں گی۔ گھر سے نکلنے سے قبل اس نے ان لوگوں کو اپنی روانگی کی اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ ہدایت کرنا ضروری سمجھا۔ وہ چلی گئی تو وہ تینوں بھی اس کمرے میں منتقل ہو گئے جس کا اس نے بتایا تھا۔ لاؤنج میں سے اپنی موجودگی کے تمام آثار وہ پہلے ہی مٹا چکے تھے اور ان کا کل سامان اسلحے سمیت اسی کمرے میں تھا جو عائشہ نے ان کے لیے مختص کیا تھا۔ ڈاکٹر فرحان کو انہوں نے کمرے میں موجود سنگل بیڈ پر آرام کے لیے لٹا دیا تھا۔ عائشہ نے اپنے پاس سے انہیں چند پین کلرز بھی دی تھیں جسے کھانے سے وہ خاصا افاقہ محسوس کر رہے تھے۔ تم ڈاکٹر صاحب کے پاس رکو، میں ذرا گھر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ عائشہ کو روانہ ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ شہریار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بے شک عائشہ نے انہیں اس کمرے تک محدود رہنے کی ہدایت کی تھی اور وہ خود بھی اس ہدایت کی خلاف ورزی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، لیکن حالات کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر نہ رہیں۔ کم از کم انہیں اپنی پناہ گاہ کے بارے میں تو مکمل معلومات ہونی چاہیے تھیں۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ احتیاط سے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ سب سے پہلے اس نے بیڈ روم میں جھانک کر کمال کو دیکھا۔ وہ ابھی تک لمبی تانے سو رہا تھا۔ اس کی طرف سے تسلی ہونے پر اس نے باقی گھر کا جائزہ لیا۔ سامان سے اندازہ ہو رہا تھا کہ سب کچھ سابق مکینوں کا ہی ہے، کیونکہ عائشہ کا پرانا گھر وہ دیکھ چکا تھا۔ وہاں سارا سامان بہت پرانا اور خستہ حال تھا اور انہوں نے گھر میں گنتی کی ہی چند چیزیں اچھی حالت میں دیکھی تھیں۔ ان میں سے ایک تو عائشہ کی کتابیں تھیں اور دوسرے چائے کے برتن۔ ناشتے کے وقت انہوں نے چائے انہی نفیس پیالیوں میں پی تھی جو پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ کتابیں بھی ایک کمرے میں نظر آ گئیں، لیکن ان کی تعداد پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکی تھی اور یقیناً اس کے پیچھے کمال کا ہی ہاتھ تھا۔ وہ پہلے بھی عائشہ کی قیمتی کتابیں بیچ چکا تھا اور ان کتابوں کے ساتھ ہی عائشہ کی تعلیمی اسناد بھی چلی گئی تھیں، جس کی وجہ سے اس بیچاری کو ڈپلیکیٹ نکلنے تک ہوٹل میں ویٹرس کی ملازمت کرنی پڑی تھی۔ وہ ملازمت ہی ان کی ملاقات کا سبب بنی تھی، لیکن دلی چھوڑتے وقت انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کبھی دوبارہ بھی ایک دوسرے سے سامنا ہوگا۔ پہلے ہی کی طرح ایک اور اتفاق نے ان کی ملاقات دوبارہ کروا دی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت عائشہ مشکل میں تھی اور آج وہ اس کے گھر میں پناہ گزین تھے۔ پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ سب سے آخر میں اسٹور میں آیا۔ اسٹور گرد آلود تھا۔ شاید ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے عائشہ ابھی تک اس طرف توجہ نہیں دے سکی تھی۔ ویسے بھی یہاں زیادہ تر کاٹھ کباڑ ہی بھرا ہوا تھا۔ اسے اپنے کام کی صرف ایک چیز نظر آئی اور وہ تھا ایک ہوادان۔ اس نے ایک جستی صندوق پر چڑھ کر ہوادان سے باہر جھانکا۔ یہاں سے ہاؤسنگ اسکیم کا مین گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ گیٹ پر اب بھی وہی رات والا بوڑھا چوکیدار موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود دو پولیس والوں کی موجودگی ذرا تشویشناک تھی۔ وہ دونوں چوکیدار سے کچھ پوچھ رہے تھے، جس کا وہ زور زور سے سر ہلا کر بڑی شد و مد سے جواب دے رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو نہیں سن سکتا تھا، لیکن قیاس یہی تھا کہ شاید انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس گفتگو کے کسی انجام تک پہنچنے سے قبل ہی اسے گھر میں کھٹ پٹ کا احساس ہوا۔ وہ جلدی سے نیچے اتر کر اسٹور کے دروازے تک آیا اور وہاں سے جھانک کر دیکھا۔ یہ کمال تھا جو آنکھ کھلتے ہی سیدھا کچن میں پہنچ گیا تھا اور ہاتھ منہ دھو کر فریش ہونے کی زحمت کیے بغیر کچن میں کھڑے کھڑے ہی ناشتے پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ وہ ایسے رخ پر کھڑا تھا کہ اگر شہریار اسٹور سے نکل کر کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تو ضرور اس کی نظروں میں آ جاتا۔ چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا کہ وہیں اسٹور میں ہی دبکا رہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر کمال ادھر ادھر ہوتا تو وہ واپس کمرے میں چلا جاتا، لیکن ہوا یوں کہ ناشتہ کرنے کے بعد کمال نے چائے کا کپ ہاتھ میں تھاما اور لاؤنج میں آ بیٹھا۔ اب تو شہریار کا راستہ بالکل ہی مسدود ہو چکا تھا۔ کمال نے ٹی وی کھول لیا تھا اور نیوز چینل لگائے خبریں دیکھ رہا تھا۔ آواز بلند ہونے کی وجہ سے اسٹور تک بھی صاف پہنچ رہی تھی۔ زیادہ تر خبریں وہی تھیں جو وہ صبح سویرے ہی سن چکے تھے۔ ان خبروں کو دہرانے کے ساتھ ساتھ نیوز اینکر اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک خطرناک مجرم کو چھڑا کر لے جانے والے دہشت گرد جو پہلے ہی نصف درجن سے زائد افراد کی ہلاکت کے ذمہ دار ہیں، ابھی تک آزاد گھوم رہے ہیں۔
اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت شہر میں ہی موجود ہیں یا یہاں سے نکل کر کسی اور شہر کا رخ کر چکے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر کڑی تنقید کی جا رہی تھی کہ ان کی ناقص منصوبہ بندی نے بے شمار افراد کی جان داؤ پر لگا رکھی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو بھی تاکید کی جا رہی تھی کہ وہ جیسے ہی کسی مشتبہ شخص کو دیکھیں فوراً پولیس کو اطلاع دیں۔ لوگوں کو اپنے گھروں اور ملازمت کی جگہوں پر بھی محتاط رہنے کا کہا جا رہا تھا۔ ان خبروں کو سن کر شہریار کو لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کے فرار کی راہیں اتنی ہی مسدود ہوتی جا رہی ہیں، لیکن مسئلہ وہی تھا کہ دن کی روشنی میں تو ان کا یہاں سے نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ حلیہ بدل کر بھی نکلتے تو گیٹ پر موجود چوکیدار تین اجنبیوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا، کیونکہ اس طرح کی رہائشی آبادی میں چوکیدار ہر ایک مکین کا صورت آشنا ہوتا ہے۔ یہاں تو چوکیدار کے ساتھ پولیس والے بھی کھڑے نظر آ رہے تھے، جو ذرا سا شک محسوس ہونے پر ہی مصیبت کھڑی کر دیتے۔ اپنی اس مجبوری کو تسلیم کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کمال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے چائے ختم کر لی تھی اور اب کچھ بے چین سا اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ جب جیبوں سے کچھ برآمد نہیں ہوا تو کمرے میں ادھر ادھر تلاشی لینے لگا۔ تلاشی کے اس عمل میں اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری ہوتی جا رہی تھی۔ سالی پتہ نہیں کہاں چھپا کر چلی گئی ہے، میرا سارا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ اس کے آنے تک کیا میں ایسے ہی بیٹھا رہوں گا؟ تلاش کے عمل کے ساتھ ساتھ جاری اس کی بڑبڑاہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہا ہے۔ لاؤنج کو الٹ پلٹ کر دینے کے باوجود جب کچھ نہ نکلا تو وہ پیر پٹکتا ہوا بیڈ روم میں جا گھسا۔ اب وہاں جا کر بھی یقیناً اسے یہی کارروائی کرنی تھی۔ چنانچہ شہریار کے لیے موقع اچھا تھا کہ وہ واپس اپنی کمین گاہ میں پہنچ جائے۔ اس نے تیزی سے حرکت کی، اس سے قبل کہ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر اس پر مخصوص دستک دیتا دروازہ کھل گیا۔ یقیناً سلو کی ہول سے آنکھ لگائے بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، اس لیے اس کے لیے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں پہنچ کر چند منٹ سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ ایک بار پھر کمال کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اب وہ پہلے سے بہت زیادہ بلند آہنگ میں بول رہا تھا اور نشے کی بڑھتی ہوئی طلب کے ساتھ بڑھتی جھنجھلاہٹ کے باعث عائشہ کو بے تکان گالیاں دے رہا تھا۔ وہ اور سلو باری باری کی ہول سے جھانک کر مسلسل اس کی کیفیت کا جائزہ لے رہے تھے۔ بیڈ روم کے بعد کچن کا بھی حشر خراب ہو چکا تھا۔ کچن سے نکل کر وہ سیدھا اس کمرے کی طرف آیا جہاں وہ لوگ موجود تھے، لیکن ظاہر ہے دروازہ لاک تھا اور اسی وجہ سے وہ اسے کھولنے میں ناکام رہا۔ یہیں ہوگی میری پڑیا، اسی لیے سالی اس کمرے کو لاک کر کے گئی ہے۔ دروازہ نہ کھلا تو اس نے خود ہی اندازہ قائم کر لیا۔ اپنی طلب پوری نہ ہو سکنے کے غصے میں وہ کئی بار بیوی کو سالی کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کچھ بنا چکا تھا۔ شہریار نے دل ہی دل میں عائشہ کے حوصلے کو سراہا، جو ایک لگژری لائف کو چھوڑ کر ایسے آدمی کے ساتھ سر پھوڑ رہی تھی اور نامساعد حالات کے باوجود مایوس نہیں تھی۔ سالہ یہ دروازہ ہی توڑ دیتا ہوں۔ دروازہ کھولنے میں ناکامی ہوئی تو اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فوراً ہی اس پر عمل پیرا بھی ہو گیا۔ کی ہول سے آنکھ لگائے باہر کا منظر دیکھتے شہریار نے دیکھا کہ وہ دروازے سے ذرا دور جا کر کھڑا ہوا اور پھر دوڑ کر آ کر اسے کندھے کی ایک ضرب لگائی۔ اب وہ کوئی فلمی ہیرو تو تھا نہیں کہ اس کی ایک ضرب سے ہی دروازہ اکھڑ کر دور جا گرتا۔ لکڑی کے مضبوط دروازے کے لیے اس کے نشے سے لاغر جسم کی ضرب قطعی بے اثر تھی، البتہ رد عمل میں خود کمال کے شانے پر جو ضرب لگی اس نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ چیخ کے بعد اس کے منہ سے عائشہ اور دروازے دونوں کے لیے مغلظات کا ایک طوفان برآمد ہوا، لیکن پھر دوبارہ اس نے کوشش نہیں کی اور وہاں سے ہٹ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چلے جانے پر شہریار نے ذرا سکون محسوس کیا، کیونکہ اب اسے ڈر محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں اس شور شرابے کو سن کر کوئی اس طرف متوجہ نہ ہو جائے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کا یہ سکون غارت ہو گیا، کیونکہ کمال کمرے سے ہاتھ میں کرسی کا ایک ٹوٹا ہوا دستہ لے کر برآمد ہوا تھا۔ اس نے یہ دستہ لا کر دروازے کے لاک والے حصے میں ضرب لگائی۔ دستے کی ضرب لاک کا تو کیا بگاڑتی، لیکن شور ضرور پیدا کیا۔ ناکامی پر ہار ماننے کے بجائے کمال پر جنون سا طاری ہو گیا، کیونکہ لاکڈ دروازے نے اس کے اندر یہ یقین پختہ کر دیا تھا کہ اس کی مطلوبہ شے اسی کمرے میں ہے۔ شہریار کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے روکنے کے لیے کیا کرے۔ لاک پر ضربیں لگائے جانے کی وجہ سے اسے اپنی آنکھ بھی کی ہول سے ہٹانی پڑی تھی۔ پریشانی کے اس عالم میں دو باتیں ایک ساتھ ہوئیں، ایک تو کال بیل زور سے بجی
دوسرے سلو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے زور سے دبایا۔ اس نے مڑ کر سلو کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک پڑیا تھی جس میں سفید رنگ کا سفوف نظر آ رہا تھا۔ ادھر کال بیل بجنے کے بعد کمال نے ضربے لگانے کا عمل روک دیا تھا۔ شہریار نے جھک کر کی ہول سے باہر جھانکا۔ وہ بکتا جھکتا باہر کی طرف جا رہا تھا۔ فوری طور پر ایک فیصلہ کرتے ہوئے اس نے سلو کے ہاتھ سے پڑیا جھپٹی اور دروازہ کھول کر وہیں کھڑے کھڑے اس انداز میں اچھالی کہ وہ سیدھی سینٹرل ٹیبل کے پاس جا گری۔ پڑیا باہر پھینکنے کے بعد اس نے ایک بار پھر پھرتی سے دروازہ لاک کر لیا۔ کمال کی حرکتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے یہ تو محسوس کیا تھا کہ سلو کمرے میں کچھ تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور پڑیا مل جانے پر سمجھ بھی گیا تھا کہ وہ کیا تلاش کر رہا تھا، لیکن افسوس یہ تھا کہ اس پڑیا کے انہیں ملنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، ورنہ پہلے ہی وہ اس ہنگامے کو روکنے کا بندوبست کر لیتے۔ اب تو گویا اصولی پر لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کے باہر انہیں کچھ افراد کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شہریار نے ایک بار پھر کی ہول پر آنکھ ٹکا دی۔ باہر لاؤنج میں اسے کمال کے ساتھ چوکیدار اور ایک پولیس والا کھڑے نظر آئے۔ تمہارے گھر میں اتنا شور کیوں ہو رہا تھا؟ تمہارے پڑوسیوں نے کمپلین کی ہے کہ شاید گھر میں چور وغیرہ گھس آئے ہیں اور دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس والا سخت لہجے میں کمال سے مخاطب تھا۔ میں نے بتایا ہے نا کہ میرے سوا کوئی گھر میں نہیں ہے۔ ایک کمرے کا دروازہ لاک ہو گیا ہے اور میں اسے توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پولیس والے کے لہجے کو خاطر میں لائے بغیر کمال نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں اسے جواب دیا، جس پر پولیس والے کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے اور وہ پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں بولا، تمیز سے بات کرو مسٹر، میں تمہیں پڑوسیوں کو ڈسٹرب کرنے کے جرم میں اریسٹ بھی کر سکتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں۔ اس کی دھمکی سن کر کمال زور سے ہنسا، پھر بولا، تم بھول رہے ہو آفیسر کہ تم لندن یا امریکہ کی پولیس میں نہیں بلکہ انڈین پولیس میں جاب کرتے ہو، اور یہاں ایسا کوئی لا نہیں چلتا کہ تم پڑوسیوں کو ڈسٹرب کرنے پر مجھے اریسٹ کر لو۔ ویسے بھی میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے گھر میں کر رہا ہوں۔ اس کے اس صاف گوئی سے دیے جواب نے پولیس والے کو مزید مشتعل کر دیا اور اس نے گھما کر ایک تھپڑ کمال کے منہ پر دے مارا۔ میرے ساتھ تھانے چل سالے، میں تجھے اچھی طرح سکھا دوں گا کہ یہاں کون سا لا چلتا ہے اور کون سا نہیں۔ رات ہونے والے واقعے کے بعد یقیناً پورے پولیس ڈپارٹمنٹ کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں اور لازماً وہ سب ہی بے حد دباؤ میں تھے۔ ایسے میں کمال کے رویے نے جلتی پر آگ کا کام کر دیا تھا۔ اندر وہ تینوں دم سادے اس صورتحال کے انجام کا انتظار کر رہے تھے۔ عملی طور پر اس وقت وہ ایک چوہے دان میں پھنسے ہوئے تھے جہاں سے وقت ضرورت بھاگ نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ جانے دیں سر جی، سالہ نشئی ہے اور نشے میں الٹا سیدھا بول گیا ہے۔ اسے اپنا ہوش ہوتا تو ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہی کیوں؟ ایک تھپڑ کے بعد پولیس والے کا ہاتھ رکا نہیں تھا اور وہ مسلسل کمال پر ہاتھ پیروں کا استعمال کر رہا تھا۔ نشے کے لیے ٹوٹتا کمال کا جسم ایسی مار کھانے کا اہل نہیں تھا، چنانچہ چند ضربوں کے بعد ہی وہ نیچے گر گیا اور چوکیدار شاید اس کی حالت پر رحم کھا کر ہی پولیس والے سے اس کی جان بخشی کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کا نشہ تو میں اتارتا ہوں نا، حرامزادے کو کچھ خبر نہیں ہے کہ شہر میں کتنی ٹینشن ہے۔ پتہ بھی کھڑکے تو ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ اس نے یہاں ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ پولیس والے نے بلا تکلف کمال کی پشت پر ایک اور لات رسید کی۔ نشہ ملا ہی نہیں تو تم اتارو گے کیسے آفیسر؟ اگر ہمیں ہماری جادو کی پڑیا مل گئی ہوتی تو کاہے کو یہ سارا ہنگامہ کرتے؟ زمین پر پڑے پڑے کمال نے لہک کر پولیس والے سے کہا، جس پر وہ تیری تو بولتا ہوا ایک بار پھر اس کی طرف لپکا، لیکن اس بار چوکیدار نے اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر کھینچ لیا۔ کیا کرتے ہیں سر جی؟ اس کی پتنی جرنلسٹ ہے، اسے خبر ہو گئی کہ کسی پولیس والے نے گھر میں گھس کر اس کے پتی کو مارا پیٹا ہے تو ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ آپ کو تو خبر ہے کہ آج کل یہ جرنلسٹ کتنے سر پر چڑھے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی مشکل میں پڑ جاؤ۔ اتفاق سے چوکیدار پولیس والے کو کمال کے پاس سے گھسیٹ کر اس کمرے کے دروازے کے قریب لے آیا جس میں وہ تینوں موجود تھے، اس لیے اس کی دھیمی آواز میں پولیس والے کو سمجھانے کی آوازیں ان تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ جرنلسٹ بیوی کا ذکر سن کر پولیس والے کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی، البتہ اپنی افسرانہ شان دکھانے کے لیے وہاں سے جاتے جاتے بھی وہ کمال کو دھمکی دینا نہیں بھولا۔ ابھی تجھے چھوڑ رہا ہوں، لیکن پھر کمپلین آئی تو سیدھا تھانے لے جا کر الٹا لٹکا دوں گا۔ لٹکا دینا شاید اسی طرح دنیا سیدھی نظر آنے لگے۔ ابھی تو سب کچھ الٹا دکھائی دے رہا ہے۔ تم بھی الٹے نظر آ رہے ہو آفیسر،
تمہاری یہ جو ٹانگیں ہیں نا، یہ مجھے اوپر نظر آ رہی ہیں۔ حالت خراب ہونے کے باوجود کمال بولنے سے باز نہیں رہا اور اپنی بات کہہ کر خود ہی زور زور سے ہنسنے بھی لگا۔ اس کے اس انداز نے پولیس والے کو طیش تو دلایا ہوگا، لیکن چوکیدار نے، جو کہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، اسے وہاں رکنے نہیں دیا اور اپنے ساتھ لے کر گھر سے نکلتا چلا گیا۔ سالے نے حلیہ ٹائٹ کر دیا، پر کوئی بات نہیں، بس ذرا اپنی جادو کی پڑیا مل جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے جانے کے بعد کمال خود کلامی کے انداز میں بولتا ہوا اٹھا اور لہراتا ہوا صوفے کی طرف بڑھا۔ صوفے پر گرنے سے قبل ہی اس کی نظر میز کے قریب گری ہوئی پڑیا پر پڑ گئی۔ پڑیا دیکھ کر وہ ساری چوٹیں ووٹیں بھول کر کھل اٹھا۔ اوہ میری نیلم پری، تو ادھر پڑی ہے اور میں تجھے کہاں کہاں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ خوشی سے لہک کر کہتے ہوئے اس نے لپک کر نیچے پڑی پڑیا اٹھا لی۔ اس کے بعد یقیناً اسے مصروف ہو جانا تھا۔ شہریار ایک گہرا سانس لیتا ہوا دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ سامنے سلو اور ڈاکٹر فرحان کے چہرے تھے۔ سلو حسب معمول حالات سے بے نیاز نظر آ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر فرحان بستر پر ہی دیوار سے ٹیک لگائے پریشان سے بیٹھے تھے۔ اتنے برسوں بعد قید سے رہائی ملنے کے بعد دوبارہ پکڑے جانے کا خیال یقیناً ان کے لیے سب سے زیادہ دہشتناک تھا۔ شہریار بے اختیار ہی ان کے قریب جا بیٹھا اور تسلی دینے والے انداز میں ان کا شانہ تھپکنے لگا۔ آپ فکر نہ کریں سر، چاہے ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں، ہم آپ کو پاکستان ضرور پہنچائیں گے۔ تسلی کے یہ الفاظ ڈاکٹر پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہوئے کہ ان کے چہرے پر تلاتم سا نظر آنے لگا اور کچھ کہنے کی کوشش میں ہونٹ صرف کپ کپا کر رہ گئے۔ آپ کچھ نہ کہیں سر، ہمیں آپ کی ہر صعوبت کا اچھی طرح اندازہ ہے اور ہم اپنے ہیرو کو اب دوبارہ اس جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ یہ ایک مجاہد کا وعدہ ہے جسے میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گا۔ شہریار نے ان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے، جس پر ان کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو شاید اس شکر کے تھے کہ ان کی برسوں پر محیط تکلیف بے ثمر نہیں تھی اور وہ ایسے لوگوں کے لیے اذیتیں سہتے رہے تھے جن کے دل میں ان کی قدر و عزت تھی۔ میں کہتا ہوں مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اسلم بہت دیر ہوئی اس دوا کے اثر سے باہر آ گیا تھا جس کی مدد سے مارک نے اسے بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ دوا کے زیر اثر وہ کئی گھنٹے تک بالکل ساکت پڑا رہا تھا اور ہاتھ پیر ہلانا تو دور کی بات، زبان ہلانے سے بھی معذور رہا تھا۔ بے بسی کا کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ عرصہ اس نے ایک حال نما کمرے کے بیرک میں گزارا تھا۔ وہاں اس سائز کے تقریباً 8 بیرک موجود تھے۔ ان بیرکوں کی دیواریں لوہے کی چادروں پر مشتمل تھیں، جبکہ دروازہ مضبوط سلاخوں سے بنایا گیا تھا۔ جس بیرک میں اسلم موجود تھا، اس کے علاوہ صرف 2 بیرک آباد تھے اور وہاں اسے جنگل میں دکھائی دینے والے ایڈی ہی کی طرح کے 2 وجود دکھائی دیے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ایڈی دیکھنے میں مغرب کا باسی لگتا تھا، جبکہ یہ دونوں اپنے نقوش اور رنگت سے ایشیائی محسوس ہو رہے تھے۔ چھوٹی قامت کے ان مرد نما بچوں یا بچے نما مردوں کو دیکھ کر اس کے اندر اشتعال کی لہریں اٹھنی شروع ہو گئی تھیں۔ وہ ان کی حیت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ یہ جس حال میں بھی نظر آ رہے ہیں، اس حال میں لانے کی ذمہ داری قدرت کی بجائے ان انسانی ہاتھوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے۔ اس کی چشم تصور اسے دکھا رہی تھی کہ اس کا ہونے والا بچہ بھی کل کو اسی حال میں پیدا ہوگا اور ماں کی مہربان آغوش کی بجائے ایسے ہی کسی بیرک میں پلے گا جہاں انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھا گیا تھا۔ دوا کا اثر معدوم ہونے پر جب اس کے ہاتھ پیر حرکت کرنے لگے تھے تو اس نے دروازے کی سلاخوں کو توڑنے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن مضبوط سلاخیں اپنی جگہ سے ہلی تک نہ تھیں۔ اپنی کوشش میں ناکام ہو کر وہ بیرک کے محدود رقبے میں کسی زخمی درندے کی طرح ٹہلنے لگا اور دھاڑنے لگا، لیکن اس کی اس حرکت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اگر کوئی رد عمل ظاہر ہوا تھا تو بس اتنا کہ آباد بیرکوں میں سے ایک میں موجود بچہ اپنی بیرک کے سلاخ دار دروازے پر آ کھڑا ہوا تھا اور اسے رحم بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے اتنی بھی زحمت نہیں کی تھی اور بالکل ایسے اپنے بستر پر پڑا رہا جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ اسلم نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ سوائے اس کی بیرک کے تمام بیرکوں میں کچھ نہ کچھ سامان موجود تھا۔ اس سامان میں بستر، دیوار میں نصب پانی کا کولر، چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل اور لکھنے پڑھنے کا سامان نمایاں تھا۔ اسے بیرک میں منتقل کرنے سے پہلے شاید بیرک سے یہ سارا سامان ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے ایک نارمل انسان اس پستہ قامت مخلوق کی طرح اس سارے سامان کے ساتھ اتنی مختصر بیرک میں نہیں سما سکتا تھا۔
کافی دیر ہنگامہ کرنے کے بعد جب کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا تو آخر کار اسے تھک ہار کر ایک طرف بیٹھنا ہی پڑا، اور وہ خود کو سمجھانے لگا کہ اس طرح جذباتی ہو کر ہنگامہ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے اسے قیدی بنایا ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اس لیے ان کے چنگل سے نکلنے کے لیے عقل اور صبر سے کام لینا ہوگا۔ پرسکون بیٹھنے کا یہ دورانیہ چند منٹوں پر ہی مشتمل تھا۔ یکدم ہی ہال کا دروازہ کھلا اور اس نے مارک کو ایک سٹریچر دھکیلتے ہوئے اندر آتے دیکھا۔ سٹریچر پر سنہری بالوں والا ایڈی لیٹا ہوا تھا۔ اسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخ دار دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ ایڈی، جسے اس نے جنگل میں کسی خرگوش کی طرح پھرتی سے اچھلتے کودتے دیکھا تھا، سٹریچر پر بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی۔ اس کا جسم سینے سے لے کر پیروں تک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اسلم کو یاد تھا کہ مارک نے اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی اور پھر شانے پر لاد کر اپنے اس زیر زمین ٹھکانے تک لایا تھا۔ مارک نے اسے یہ بھی دھمکی دی تھی کہ وہ اس کے زخم کا علاج کرنے کے بجائے یوں ہی اس کی بیرک میں لے جا کر پھینک دے گا تاکہ زخم سڑ جانے پر اس کی ٹانگ کاٹ سکے۔ اس وقت ایڈی کو سٹریچر پر دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ مارک نے اپنی دھمکی پر عمل نہیں کیا تھا اور یقیناً اس کی ٹانگ سے گولی نکالے جانے کے بعد ہی اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ گولی نکالنے کا کام مارک نے خود کیا تھا یا کسی اور نے، اس کی اسلم کو خبر نہیں تھی، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ مارک تنہا ہی ایڈی کا سٹریچر دھکیلتے ہوئے یہاں تک لایا تھا اور ایک بیرک کا دروازہ کھولنے کے بعد نہایت آسانی سے تنہا ہی ہلکے پھلکے ایڈی کو اس کے بستر پر منتقل کر دیا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ مارک ایڈی کی بیرک کا دروازہ لاک کر کے واپس جانے لگا تو اسلم نے اس سے مطالبہ کیا۔ اتنی دیر سے وہ ایڈی کو دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ کچھ بولنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ مارک پلٹ کر واپس جانے لگا تو وہ چونکا اور اس سے مطالبہ کیا۔ اس کا مطالبہ سن کر مارک ٹھٹک کر رکا اور اس کی بیرک کے دروازے کے عین سامنے کھڑا ہو کر اسے گھورتے ہوئے استہزائیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ ان کمزوروں کو زیر کر کے تم خود کو بہت شہزور سمجھتے ہو، اگر ایسے ہی شہزور ہو تو مجھے یہاں سے نکال کر دو بدو مقابلہ کرو۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دھوکے سے میرے جسم میں مفلوج کر دینے والی دوا داخل کر کے زیر کرنے کے مقابلے میں ہاتھ پیروں کی طاقت آزمانے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اسلم نے جواباً شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے چیلنج کیا، جس پر وہ زور سے ہنس دیا اور پھر سخت کھردرے لہجے میں بولا، یہ کوئی ریسلنگ ونگ نہیں ہے مسٹر، جہاں ریسلرز ایک دوسرے کو چیلنج دے سکیں۔ میں تمہاری اس قسم کی گفتگو سن کر جذباتی ہونے والا نہیں ہوں۔ تمہاری حیثیت یہاں ایک ایسے قیدی کی ہے جس نے ہماری حدود میں داخل ہونے کا سنگین جرم کیا ہے، اور اس جرم کی سزا دینے میں صرف اس لیے تاخیر ہو رہی ہے کہ فی الحال ماسٹر یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ آئے گا تو تمہاری قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ جب تک تم یہاں سکون سے رہو، چیخنے چلانے اور شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں کا انچارج میں ہوں اور میں ایسی حرکتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہنگامہ میری برداشت کی حد سے بڑھ جائے تو مجھے دوبارہ تم پر مفلوج کر دینے والی دوا استعمال کرنی پڑے۔ وہ اسلم کو دھمکی دینے کے بعد حال سے باہر نکل گیا۔ اس کے انداز پر اسلم نے شدید سبکی اور جھنجھلاہٹ محسوس کی، لیکن فوراً ہی خود پر قابو بھی پا لیا، کیونکہ اتنی دیر میں اسے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ جھنجھلاہٹ کا اظہار کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی چیخ و پکار پر یہاں کوئی کان دھرنے والا نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اپنے بازوؤں کی طاقت سے لوہے کا یہ مضبوط دروازہ توڑ کر باہر نکل سکتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ وہ صبر سے اپنے لیے بہتر موقع کا انتظار کرے۔ مارک اسے یہ خوشخبری تو سنا ہی گیا تھا کہ ماسٹر کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، چنانچہ ابھی اس کے پاس مہلت تھی، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مہلت کتنی مدت کے لیے ہے، کیونکہ مارک نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ماسٹر کب واپس آئے گا۔ وہ مجبور و بے بس سا بیرک کی ایک دیوار کے ساتھ پشت ٹکا کر بیٹھ گیا۔ سامنے ہی وہ بیرک تھی جہاں ایڈی بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا، جسے 5 سال کی عمر میں ہی اس کے بچپن سے محروم کر دیا گیا تھا، اور وہ جوان اور بچے کا عجیب سا کمبینیشن بن کر رہ گیا تھا۔ اس بیچارے کے ماں باپ جانے کون تھے اور کہاں تھے، جن سے الگ کر کے اسے یہاں ایک ایب نارمل زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ایڈی پر افسوس کرتے کرتے اسے اپنے ہونے والے بچے کا خیال آ گیا۔
اگر ماہ بانو یہاں موجود تھی تو یقینی طور پر ان کا بچہ سخت خطرے میں تھا۔ جنگل میں اس نے ایڈی اور مارک کے مابین جو گفتگو سنی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ اسے بھی کسی تجربے کی بینٹ چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک ناقابل برداشت بات تھی۔ اسے اپنے بچے اور ماہ بانوں کو بچانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا، لیکن اس کے لیے ایک موقع ملنا شرط تھا، اور اس موقع کے انتظار میں ہر گزرنے والا پل اسے کانٹوں پر گزارنا تھا۔ ماہبانوں کے سامنے فروٹ باسکٹ رکھی ہوئی تھی، جس میں سے وہ انگور کے دانے چن چن کر کھا رہی تھی۔ انگور بے حد میٹھے اور رسیلے تھے، اور اسے ان کے لیے اتنی رغبت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے ٹوکری میں موجود کسی دوسرے پھل کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی۔ ابتدائی چند دنوں کے بعد اس نے اپنی اس تعیش بریز قید سے مفاہمت کر لی تھی۔ شروع میں وہ بے حد پریشان اور ہراساں رہی، جس کی وجہ سے کھانے پینے پر بھی اثر پڑا تھا، لیکن پھر اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ کھانا پینا ترک کرنے سے فائدہ ہونا تو مشکل ہے، الٹا اس کی اور بچے کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اس نے بلتستان کے برفانی پہاڑوں میں قید کے جو دن گزارے تھے، انہی میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ دشمن کی قید میں رہ کر کھانا پینا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ خود کو دشمن کے مقابلے میں مزید کمزور کرنا۔ چنانچہ ایسی غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسے یاد تھا کہ وہاں اس نے اس سبق پر عمل کیا تھا جب ہی عمران نامی نوجوان کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے پر اس قابل رہی تھی کہ ان برفزاروں میں زندگی کے لیے جد و جہد کر سکے۔ اب پھر اسے ایسا ہی امتحان درپیش تھا، اور توانائی کی زیادہ ضرورت اس لیے تھی کہ اس کے ساتھ اس کے بچے کی صحت اور زندگی بھی جڑی تھی۔ بلتستان کے پہاڑی قید خانے کے مقابلے میں یہاں ایک بڑا فرق یہ تھا کہ وہاں جو غذا ملتی تھی وہ بس ایسی ہوتی تھی کہ انسان اپنا پیٹ بھر لے، جبکہ یہاں اسے ہر طرح کی سہولت میسر تھی۔ ہر روز انواع و اقسام کے کھانوں کے ساتھ ساتھ تازہ پھل اور مشروبات بھی پابندی سے فراہم کیے جاتے تھے۔ وہ یہ سب چیزیں اعتدال سے استعمال کرتی تھی، کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس کی ڈاکٹر نے اسے اچھی غذا اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی ہدایت کی تھی، اور سمجھایا تھا کہ بعض حاملہ خواتین بچے کی اچھی صحت کے نام پر کھانے پینے کو ہی اپنا مقصد زندگی بنا لیتی ہیں، جو کسی طور مناسب نہیں ہے۔ اس عمل سے بیبی پر اچھا اثر پڑے یا نہ پڑے، ماں خود بے ڈھب اور بے ڈول ہو جاتی ہے۔ ماہ بانو ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی غذائی ضرورت پوری کر رہی تھی، کیونکہ اس نے ماہ بانو کو سمجھایا تھا کہ اگر وہ چست و توانا رہنا چاہتی ہے تو اپنے کھانے پینے، سونے جاگنے اور کام و آرام کے درمیان توازن قائم رکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اسے ڈاکٹر نے اسے چند ایسی مخصوص ورزشیں بھی بتائی تھیں جو حاملہ خواتین کی صحت کے لیے مناسب ہوتی ہیں۔ اس کے مطابق ماں جتنی متحرک اور چست ہو، ڈلیوری کا عمل اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے موجودہ ماحول کو قبول کرنے کے بعد اسے ڈاکٹر کی ہدایات یاد آنے لگی تھیں، اور وہ ان پر عمل پیرا بھی تھی۔ روزانہ اس کے چیک اپ کے لیے وہاں آنے والے ڈاکٹر نے بھی اس کے معمولات کو سراہا تھا، اور تسلی دی تھی کہ اس کا بیبی بالکل ٹھیک ہے اور ایک صحت مند بچے کی طرح نشو نما پا رہا ہے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مارک وقت پر اسے دوائیں بھی فراہم کرتا تھا، اور اس وقت تک اس کے سر پر کھڑا رہتا تھا جب تک وہ دوا منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس حلق سے نیچے نہیں اتار لیتی تھی۔ 2-3 دن تک اس نے فراہم کی جانے والی دوائیں بغیر مزاحمت کے کھائی تھیں، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ یہ لوگ جو اسے اغوا کر کے یہاں لانے کے بعد ہر طرح کا عیش و آرام فراہم کر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد تو ضرور ہوگا۔ اسے خود کو دی جانے والی دوائیں اپنے لیے خطرہ محسوس ہونے لگیں، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ وہ دوائیں کسی پیکنگ میں نہیں ہوتی تھیں جس سے انہیں ان کے نام پر یا فارمولے پتہ چل سکتے۔ چنانچہ اس نے یہ ترکیب استعمال کی کہ جب مارک اسے کوئی گولی کھانے کو دیتا تو وہ اسے زبان کے نیچے چھپا کر اوپر سے پانی کا گلاس پی لیتی، اور مارک کے باہر جانے کے بعد اس دوا کو واش روم میں پھینک کر پانی سے بہا دیتی، لیکن اس کے پاس ان انجیکشنز سے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی، جو ہر 3 دن بعد اسے باقاعدگی سے لگائے جا رہے تھے۔ اس نے ان سے بچنے کے لیے مزاحمت کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ مارک جیسے توانا آدمی کے سامنے اس کی کوئی پیش نہیں چلی تھی۔ اس نے سیکنڈوں میں اسے بے بس کر کے ڈاکٹر کے حضور پیش کر دیا تھا کہ وہ اسے انجیکشن لگا دے۔ مارک طاقتور اور چست تھا،
جبکہ وہ اس کے مقابلے میں کمزور ہونے کے علاوہ ایسی حالت میں تھی جو احتیاط کی متقاضی تھی۔ ضرورت سے زیادہ مزاحمت کی کوشش میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تو ہونے والا نقصان ناقابل تلافی بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اسے ہار ماننی پڑی۔ ویسے بھی بظاہر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آ رہی تھی جس سے یہ لگے کہ اسے یا ہونے والے بچے کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی صحت پہلے کے مقابلے میں بہت اچھی ہو گئی ہے، اور بچے کی موومنٹس سے بھی ظاہر تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایسے میں حالات سے سمجھوتا کر لینا ہی مناسب تھا۔ ایک ماں کی حیثیت سے اسے بس اپنے ہونے والے بچے کی زندگی اور صحت کی فکر تھی۔ اس وقت بھی وہ انگور کھاتے ہوئے بس اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ آواز بہت بلند نہیں تھی، یوں لگتا تھا کہ بہت دور سے یا کسی بند جگہ سے آ رہی ہو، یہاں تک کہ وہ بولنے والے کے الفاظ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر بھی بری طرح مضطرب ہو گئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ یہ آواز اسلم کی ہے۔ اسلم کے اپنے آس پاس ہونے کا احساس اتنا خوش کن تھا کہ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف لپکی۔ ہینڈل گھمانے پر جب دروازہ نہ کھلا تو اسے یاد آیا کہ سارے عیش و آرام کے باوجود وہ یہاں ایک قیدی کی حیثیت رکھتی ہے اور اپنی مرضی سے اس کمرے کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتی۔ آواز بدستور آ رہی تھی اور اسے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ اسلم ہی ہے جو غصے کے عالم میں چیخ چلا رہا ہے، اور کسی وجہ سے وہ اس کی آواز واضح طور پر نہیں سن پا رہی ہے۔ شدید جذباتی کیفیت میں اس نے کمرے کا دروازہ پیٹ ڈالا، جس کا فوری رد عمل ظاہر ہوا، اور دروازہ کھول کر مارک اندر داخل ہوا۔ اینی پرابلم میڈم؟ اندر داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے پیچھے دروازے کو دوبارہ بند کر دیا تھا، لیکن دروازہ کھلنے اور بند ہونے کے مختصر وقفے میں مہبانوں نے کچھ اور وضاحت سے وہ آواز سنی تھی، اور اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ وہ اسلم ہی ہے۔ یہ آواز کس کی ہے؟ مارک کے لہجے کی درستگی کو خاطر میں لائے بغیر اس نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا غرض؟ یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، مارک نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں ہے، میرا اس سے تعلق ہے، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے اور یقیناً مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں آیا ہے۔ تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، یاد رکھو کہ اگر تم نے اس کے ساتھ بدسلوکی کی تو میں کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر تمہارے ساتھ تعاون کرنا چھوڑ دوں گی۔ مارک کے جواب پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے طیش سے دھمکی دی۔ اس طرح تم اپنا ہی نقصان کرو گی اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کی زندگی خطرے میں ڈالو گی۔ مارک پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور الٹا وہ اسے ہی تنبیہ کرنے لگا۔ اس کی دھمکی سن کر ایک پل کے لیے تو مہبانوں سہم گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور دل کڑا کر کے بولی، مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کو اپنے شوہر کی زندگی سے زیادہ اہم سمجھتی ہوں۔ مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنی اور اپنے بچے کی زندگی کو اپنے شوہر کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں سمجھتی۔ ہم ایک فیملی ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اوہ، یہ تو رومیو جولیٹ والا کیس لگتا ہے۔ وہاں وہ بے چین ہے اور یہاں تمہیں سکون نہیں۔ لیکن بیبی، تمہیں یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ دنیا کی ہر لو سٹوری میں کوئی نہ کوئی ولن ضرور ہوتا ہے، اور تمہاری لو سٹوری میں وہ ولن میں ہوں، اور میری مرضی کے بغیر تم دونوں ایک جگہ موجود ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی جھلک نہیں دیکھ سکتے۔ سو پلیز کام ڈاؤن، اور ہاں، اب شور مچانے اور دروازہ پیٹنے کی حماقت مت کرنا، کیونکہ مجھ پر ان حرکتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ دیکھو، تمہارا رومیو بھی چیخ چلا کر بالآخر تھک گیا ہے اور اب بالکل خاموش ہے۔ استہزائیہ انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہوئے مارک نے اس کی توجہ دلائی تو اسے احساس ہوا کہ واقعی اب اسلم کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ تم لوگوں نے اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ یکدم ہی متوحش ہو گئی۔ تم اتنے عرصے سے یہاں ہو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو تمہارے نر کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اسے نقصان پہنچانا ہوتا تو میں اسی وقت اس کا کام تمام کر دیتا جب اس نے یہاں داخل ہونے کی حماقت کی تھی۔ شاید اس احمق کو اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کے داخلی و خارجی راستے کی خودکار کیمروں سے ہر وقت نگرانی کی جاتی ہے، اور ہماری نظر میں آئے بغیر چڑیا کا بچہ تک یہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے جیسے ہی یہاں آنے کا راستہ کھولنے کی کوشش کی تھی، نظر میں آ گیا تھا۔ میں نے پہچان لیا کہ وہ تمہارا شوہر ہے، اس لیے ماسٹر کے سامنے پیش کرنے کے لیے سنبھال کر رکھ دیا۔ اب تم دعا کرو کہ ماسٹر اسے اپنے لیے کارآمد سمجھے تاکہ اس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ ہو جائے، ورنہ ہمارے پاس بیکار چیزوں کو رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا جیسے انسانوں کی بجائے زیر تجربہ جانوروں کا ذکر کر رہا ہو۔ اس کے جواب نے جہاں ماہبانوں کو یہ تسلی دی کہ فوری طور پر اسلم کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہیں وہ مزید الجھن میں بھی گرفتار ہو گئی کہ جانے اسے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے، اور اب وہ لوگ یہاں پہنچ جانے والے اسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ اوکے، میں چلتا ہوں۔ اس کی دگرگوں ہوتی حالت پر ایک طنزیہ سی نظر ڈال کر مارک نے دروازے کا رخ کیا۔ ماہبانوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ اسے روک پاتی۔ وہ وہیں فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بری طرح رو پڑی۔ کیوں اتنی شدت سے چاہتے ہو مجھے کہ میرے سامنے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے؟ کیا ضروری تھا کہ تم میری تلاش میں یہاں تک پہنچتے اور اپنی جان مصیبت میں پھنساتے؟ تمہاری اتنی محبت کا قرض میں کیسے اتاروں گی؟ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ جواب میں تم سے اتنی ہی محبت کر سکوں جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو۔ روتے ہوئے وہ غائبانہ اسلم سے مخاطب تھی، جس کی محبت نے واقعی اسے بہت قرضدار کر دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسی بے لوث محبت کا جواب کیوں کر دے سکے گی۔ اس کے پاس اسے دینے کے لیے بس دعائیں ہی تھیں، جن سے وہ اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ نوازتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا دل پوری شدت سے اس کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملعون ڈاکٹر طارق کے لیے بد دعائیں بھی نکل رہی تھیں، جس نے دوسری بار اسے دھوکہ دیا تھا اور اچھی بھلی پرسکون زندگی سے الگ کر کے اس جنجال میں پھنسا دیا تھا۔ نام کیا ہے تم لوگوں کے؟ جاوید علی کے مخاطب وہ عورت اور دونوں بچے تھے جو اس کے عین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے چہروں پر خوف رقم تھا۔ خوف کی ایک وجہ تو وہ گن تھی جو ایک آدمی ان کے دائیں طرف لیے کھڑا تھا اور اس کا رخ ان تینوں کی طرف تھا۔ دوسری وجہ وہ طریقہ کار تھا جس کے تحت انہیں یہاں لایا گیا تھا۔ سی ایف پی والوں نے انہیں عین اس وقت اسلحے کے زور پر قابو کر کے یہاں منتقل کر دیا تھا جب عورت بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی۔ یہ عورت گووندا نامی اس آدمی کی بیوی تھی جسے راہ کے خلاف آپریشن میں وہ لوگ زخمی حالت میں گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ گووندا کو سر پر چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کئی گھنٹوں تک ہسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز نے اس کا تفصیلی معائنہ کیا تھا اور سر کے زخم کے علاوہ اسے مکمل فٹ قرار دیا تھا، لیکن گووندا کا رویہ عجیب و غریب تھا۔ وہ کسی بھی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا، اور بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ سر کی چوٹ نے اس کے دماغ کو متاثر کیا ہے۔ ڈاکٹرز اس حوالے سے اس کا بھرپور ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، لیکن وہ کسی طور تعاون پر آمادہ نہیں تھا۔ اس کے رویے کی وجہ سے ایک سینئر ڈاکٹر نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ شاید وہ جان بوجھ کر اس طرح کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کا دماغ متاثر نہیں ہوا ہے۔ گووندا کے اس ڈھول کا پول کھولنے کی ترکیب سلمان کو سوجی تھی۔ اس کیس کی مختلف جزیات پر کام کرتے ہوئے وہ یہ جاننے میں کامیاب ہو چکا تھا کہ گووندا کا گھر کہاں ہے۔ گھر معلوم ہونے کے بعد دیگر معلومات حاصل کرنا کیا مشکل تھا۔ نتیجتاً اب اس کی خوبصورت بیوی اور دونوں بیٹے یہاں موجود تھے۔ بیٹوں کی عمریں بالترتیب 9 اور 12 سال تھیں، اور دونوں ہی ماں کی طرح خوبصورت تھے۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم زیادہ روپے پیسے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے پتی کا چھوٹا سا بزنس ہے جس سے ہمیں بس اتنا پروفٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو مینٹین رکھتے ہیں، بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی خاص بینک بیلنس نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس بہت قیمتی زیور اور گہنے ہیں، اس لیے تم میرے پتی سے ہماری رہائی کے بدلے کوئی بڑا تاوان حاصل نہیں کر سکتے۔ عورت نے اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خود ہی یہ اندازہ لگا کر کہ وہ اغوا برائے تاوان کی واردات کا شکار ہوئی ہے، بولنا شروع کر دیا۔ میں نے تم لوگوں کے نام پوچھے تھے۔ جواب میں علی نے غرا کر اپنا سوال دہرایا۔ میرا نام راگنی ہے اور یہ میرے بیٹے امیش اور مہیش ہیں۔ اس پر جاوید علی کا لہجہ اتنا اثر انداز ہوا کہ اس نے ایک ہی سانس میں جواب دے ڈالا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ گووندا اس کی حراست میں تھا، لیکن اس کی بیوی پر اس کا کوئی اثر نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ روزانہ اپنے معمول کے مطابق بن ٹھن کر بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے جاتی رہی تھی۔ اس کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں نہ آنے پر تشویش کا شکار ہے، اسی لیے جاوید علی نے اس سے یہ سوال کیا تھا۔ وہ بزنس کے سلسلے میں سیالکوٹ گئے ہوئے ہیں، اس نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی واپسی کب ہوگی؟ 2-3 دن تک واپس آ جائیں گے۔ راگنی کے جواب سے واضح ہو گیا کہ وہ کیوں تشویش یا پریشانی میں مبتلا نظر نہیں آ رہی۔
اس کے حساب سے تو اس کا شوہر کاروباری دورے پر تھا۔ گووندا کب سے را کے لیے کام کر رہا ہے؟ بالکل اچانک یہ سوال کرتے ہوئے جاوید علی نے اپنی نگاہیں پوری طرح راگنی کے چہرے اور آنکھوں پر مرکوز رکھیں۔ سوال سن کر وہ سخت حیرت میں نظر آئی۔ میں آپ کا سوال سمجھی نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میرے پتی بزنس مین ہیں اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب سے را کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے تاثرات بالکل حقیقی تھے۔ حیرت ہے کہ بیوی ہو کر تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، حالانکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ کے معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی بیوی کو ضرور چونکنا چاہیے۔ اس کی لا علمی پر جاوید علی نے طنز آمیز حیرت کا اظہار کیا۔ بھگوان کی سوگند مجھے بالکل نہیں پتا۔ ان کی روٹین پر میں کئی بار چونکی ضرور، لیکن پھر اس وجہ سے چپ ہو گئی کہ میں نے ان کی کئی ایسی ٹیلی فون کالز پکڑیں جو عورتوں کی تھیں اور مجھے لگا کہ ان کا ان عورتوں سے سمبند ہے۔ گووندا پر شک ہونے کے باوجود میں نے کبھی ان پر اپنا شک ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ابھی جو ناتا چوری کا ہے میرے زبان کھولنے کے بعد کہیں کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ میری ماں کہتی تھی کہ جب تک مرد کی چوری پکڑی نہ جائے اس کی آنکھ میں کچھ لاج رہتی ہے، پکڑے جانے پر وہ شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا سینہ زوری پر اتر آتا ہے۔ اس لیے ایک سمجھدار پتنی کو چاہیے کہ اسے چھیڑے بغیر ہوشیاری سے اپنی طرف پلٹانے کی کوشش کرے۔ اس نے ذرا تفصیل سے اپنے لا علم ہونے کی وضاحت کی۔ اوکے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پاکستان میں رہ کر بھارت کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ کی بیوی ہونے کا کچھ نہ کچھ خمیازہ تو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ صاف گوئی سے بولتا ہوا انٹرکام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھیج دو، دو الفاظ پر مشتمل مختصر حکم دے کر اس نے انٹرکام کا رسیور واپس رکھا۔ ہم ہندو ضرور ہیں لیکن ہمارا جنم اسی دھرتی پر ہوا ہے اور ہم یہیں کھیل کود کر بڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ دھرتی ہمیں ماں سمان لگتی ہے۔ ہم اسے نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے پتی کے معاملے میں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ جاوید علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ اس وقت تم کسی ٹی وی چینل کی ٹیم کے سامنے نہیں بیٹھی ہو کہ تمہاری اس طرح کی باتیں سن کر کوئی واہ واہ کرے۔ ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے مجھے تمہاری اس قسم کی باتیں سننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس کے الفاظ نے راگنی کا راگ بند کر دیا اور وہ چہرے پر پریشانی لیے بے چینی سے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ بچے صورتحال کا مکمل ادراک نہیں رکھتے تھے لیکن پھر بھی خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ویل چیئر پر بیٹھے گووندا کو اندر لایا گیا۔ پاپا! اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دونوں بچے بیک وقت چلائے اور اٹھ کر اس کی طرف بھاگے۔ گووندا نے بے ساختہ ہی اپنے بازو وا کر دیے۔ دونوں بچے اس کے کھلے بازوؤں میں سما گئے۔ راگنی بھی مضطرب سی ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی لیکن قدم آگے نہ بڑھائے۔ گووندا کی اس پر نظر پڑی تو گویا حقیقت کا ادراک ہوا اور بچوں پر سے بازوؤں کی گرفت خود بخود ہی ڈھیلی پڑ گئی۔ پاپا، آپ کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ کیا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا؟ بچے باپ کو سامنے پا کر سب کچھ بھول گئے تھے اور پوری طرح اس میں محو اس سے پوچھ رہے تھے، لیکن گووندا کی زبان کو تو تالا لگ چکا تھا اور وہ خود کو ان سے بے نیاز ظاہر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہے، لیکن اس کے پہلے رد عمل کے بعد اس اداکاری کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ چنانچہ جاوید علی نے اشارہ کیا اور کمرے میں پہلے سے موجود مسلح شخص نے دونوں بچوں کو گووندا سے دور لے جانے کی کوشش کی۔ اس دوران ویل چیئر کو دھکا دے کر لانے والا پوری طرح چوکس کھڑا رہا۔ چوکس تو جاوید علی بھی تھا لیکن اس کے ہاتھوں میں کسی قسم کا اسلحہ نظر نہ آ رہا تھا۔ پاپا پاپا، ہمیں پاپا کے پاس جانے دو۔ باپ سے دور لے جائے جانے پر بچے احتجاج کرنے لگے۔ البتہ گووندا نے ہاتھ پیروں سے تو کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی کربناک کیفیت سے ظاہر ہو گیا کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اپنا ڈرامہ بند کر دو، کیونکہ جو کچھ چند لمحوں میں ہم نے دیکھ لیا ہے اس کے بعد اس بات کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ تمہارا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، اگر تم یہ ڈرامہ جاری رکھنے پر مصر ہو تو ایسا کر کے بھی دیکھ لو۔ تمہاری اس ہٹ درمی کا خمیازہ تمہارے بچوں اور بیوی کو بھگتنا پڑے گا۔ میرا نہیں خیال کہ جب ہم ان تینوں کو چھت سے الٹا لٹکا کر ان کے نازک جسموں پر بید برسائیں گے تو تم یہ منظر آسانی سے دیکھ سکو گے۔ جاوید علی نے اس کے عین سامنے کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے انتہائی شفاقی سے یہ جملے ادا کیے
کہ گووندا کو جھرجری سی آ گئی اور بالآخر اسے اپنی زبان پر پڑے خاموشی کے قفل کو توڑنا ہی پڑا۔ اپنے مطلب کے لیے معصوم بچوں اور کمزور عورت کو استعمال کرنا بزدلی ہے۔ تم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مینار پاکستان سمیت شہر بھر کے مختلف مقامات پر دھماکے کرنے کا جو منصوبہ بنایا تھا وہ تو بہت دلیرانہ تھا نا۔ میں تمہاری آواز اچھی طرح پہچان سکتا ہوں۔ یہ تم ہی تھے جس نے سنتھیا جوزف کو مشورہ دیا تھا کہ مینار پاکستان کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی بلاسٹ کیے جائیں۔ یہ صفاقانہ مشورہ دیتے ہوئے تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ اس کے نتیجے میں کتنے بے گناہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، کتنوں کو ہمیشہ کے لیے معذوری کا عذاب سہنا پڑے گا، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں گی، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے اور کتنی کمزور عورتیں بیوگی کا عذاب کاٹیں گی۔ گووندا نے کے اعتراض کا اس نے کاٹدار لہجے میں جو جواب دیا، اسے سن کر جہاں وہ دم بخود رہ گیا، وہیں راگنی نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر زوردار سسکی لی۔ مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تم اتنے بڑے راکشس ہو۔ دھرم اور دھرتی سے پہلے اگر تم انسانیت کے بارے میں سوچ لیتے تو ہرگز ایسے گھناؤنے کام میں نہیں پڑتے۔ تم نے تو ایک پل میں میرے من سے اپنے لیے پریم مٹا ڈالا ہے۔ میں کیسے ایسے شخص کو اپنا پتی دیو مان سکتی ہوں جو سرے سے انسان ہی نہیں ہے؟ تم چپ رہو راگنی، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ اس نے سر اٹھا کر رو رو کر بولتی بیوی کو ڈپٹا۔ میرے کیا کسی بھی انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی؟ جو انسانیت پر یقین رکھتے ہیں وہ کسی بھی کارن بے گناہوں کا خون نہیں بہاتے۔ چپ ہونے کے بجائے اس نے دو بدو جواب دیا، جس پر گووندا نے بری سی شکل بناتے ہوئے منہ پھیر لیا۔ اس کے منہ پھیرتے ہی جاوید علی نے اس کے پیچھے کھڑے شخص کو اشارہ کیا تو وہ اس کی ویل چیئر کو حرکت دیتا ہوا کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ بچے جو خاموش ہو گئے تھے باپ کو واپس جاتا دیکھ کر ایک بار پھر شور مچانے لگے۔ جانے دو بیٹا، یہ تمہارا باپ نہیں ایک درندہ ہے جو نردوش انسانوں کا خون پی جاتا ہے۔ راگنی نے باپ کی طرف لپکتے بچوں کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ وہ واقعی گووندا کے بارے میں ہونے والے انکشافات کو سن کر بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ جاوید علی نے اس انسانیت پسند عورت پر ایک افسردہ سی نظر ڈالی اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناسب وقت دیکھ کر ان ماں بچوں کو آزاد کر دینا۔ باہر نکل کر اس نے اپنے ایک ساتھی کو ہدایت کی اور خود اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں گووندا کو لے جایا گیا تھا۔ اس شفاق قاتل کے لیے اس کے دل میں رحم یا ہمدردی کی ذرا بھی گنجائش نہیں تھی، اس لیے یہ طے تھا کہ چاہے اسے اس شخص کا ریشہ ریشہ ہی کیوں نہ الگ کرنا پڑے، وہ اس کی زبان کھلوا کر ہی دم لے گا۔ راہ کی قید میں گزرنے والے 5 سال میرے لیے 5 صدیوں کے برابر تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ کون سا ذہنی اور جسمانی تشدد تھا جو ان شفاق کسائیوں نے مجھ پر نہیں کیا۔ میرے ہاتھ پیر کے ناخنوں کا حال تم لوگ دیکھ ہی رہے ہو۔ ایک ایک ناخن نکلنے کی اذیت ایسی تھی جو مجھے آج تک نہیں بھولتی۔ الیکٹرک شاک سے لے کر برف کی سلوں پر لٹانے تک انہوں نے مجھ پر ہر حربہ آزما ڈالا، لیکن میں نے انہیں اپنی ریسرچ اور اس کے مقاصد کے متعلق کچھ بتا کر نہیں دیا۔ اپنی پوری زندگی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں کبھی ایسے تشدد سے گزروں گا اور اسے سہ بھی لوں گا۔ عام حالات میں یہ ممکن ہی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر اسے ممکن کر دکھایا۔ بس یوں سمجھ لو کہ مجھے پر ایک ضد سوار ہو گئی تھی کہ چاہے میری جان چلی جائے، میں ایک ایسے دشمن کے سامنے اپنی زبان ہرگز نہیں کھولوں گا جو بار بار میرے وطن پر جنگ مسلط کرتا رہا ہے۔ اتنا زیادہ تشدد سہنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا اور مجھے علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال میں گزرنے والے 1 ڈیڑھ سال کے بارے میں تو مجھے خبر نہیں کہ یہ مرحلہ کیسے گزرا اور میں کس حال میں رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میری ذہنی حالت بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹرز نے میری بحال ہوتی ذہنی حالت کے تسلسل کو اس بات سے مشروط کر دیا کہ میرے ذہن پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے۔ مجبوراً راہ والوں کو مجھ سے دور رہنا پڑا اور اس چیز کا مجھ پر اچھا اثر پڑا۔ آہستہ آہستہ میری ذہنی حالت اس حد تک سنبھل گئی کہ مجھے خود اپنے حالات کا احساس ہو گیا، اور اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں پر اپنی مکمل صحت یابی کو ظاہر نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تشدد سے بچنے کا میرے پاس یہی واحد طریقہ تھا۔ انہی دنوں میں میرا خود بخود اللہ سے رابطہ قائم ہو گیا اور خود کو ہر طرف سے بے یار و مددگار پا کر اس سے لو لگا لی کہ وہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ جب اس کی مدد مل جائے تو سارے راستے خود بخود ہی کھلتے چلے جاتے ہیں۔
اللہ کے مالک و مختار ہونے کا سبق شاید ہر مسلمان کو ہی رٹوایا جاتا ہے، لیکن کم ہی ہوتے ہیں جو اس سبق کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ عیدین اور جمعے کی نمازیں پڑھ کر سمجھتا تھا کہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہا ہوں۔ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کبھی خیال ہی نہیں آتا تھا کہ دل کی گہرائی سے اس ہستی کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ قید اور ٹارچر نے مجھے احساس دلایا کہ سابقہ زندگی میں کن کن نعمتوں کو شکر گزاری کے احساس کے بغیر برتتا چلا جاتا تھا۔ بس پھر اس احساس کے بعد دل کی دنیا بدل گئی۔ باہر کی دنیا میں ہوتا تو اپنے ہر عمل سے اپنے بدلے ہوئے احساسات کا اظہار کرتا۔ قید و بند میں بس اتنا کر سکا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے حاضر رہنے لگا۔ اس حاضری نے دل کو سکون اور تقویت دونوں نعمتیں بخشیں۔ چنانچہ جب راہ والوں کو شک ہوا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور رد عمل میں انہوں نے دوبارہ تشدد کا سلسلہ شروع کیا تو میرے لیے تکلیف کو سہنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا۔ میں ہر درد کو بس اس یقین کے ساتھ سہتا رہا کہ وہ جو کارساز ہے ایک نہ ایک دن مجھے ان حالات سے نجات ضرور دلائے گا اور میں واپس جا کر اس پاک سرزمین کی خدمت کر سکوں گا جو آباد ہی اللہ کے نام پر کی گئی ہے اور جسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس کی مدد سے میں اس قلعے کی فصیلوں کو بلند اور مضبوط کرنے میں اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہوں وہ ضرور کروں گا۔ اور دیکھو، اللہ نے تمہیں میرا مددگار بنا کر بھیج دیا۔ تم اللہ کی طرف سے میری مدد کے لیے بھیجے گئے ہو، اس لیے مجھے کامل یقین ہے کہ چاہے کتنے ہی نامساعد حالات سے گزرنا پڑے، ایک دن انشاءاللہ میں اس دھرتی پر قدم ضرور رکھوں گا جس کا قرض اتارنے کے لیے میں نے اپنی زندگی اور رہائی کی بہت دعائیں مانگی ہیں۔ کمال ہیروئن کی پڑیا ملنے کے بعد بالکل شانت ہو گیا تھا اور اب انہیں باہر سے اس کی ذرا بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے کافی دیر دم سادے بیٹھے رہنے کے بعد انہیں یہ موقع مل گیا تھا کہ آپس میں گفتگو کر سکیں۔ ڈاکٹر فرحان کو ہسپتال سے لے کر فرار ہونے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ ان سے ان کے بارے میں کچھ سن رہے تھے اور سن کر متاثر ہو رہے تھے۔ بعض لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں ٹھوکر گرانے کے لیے نہیں بلکہ سنبھالنے اور سنوارنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ قابلیت ان کے پاس پہلے بھی تھی لیکن قید و بند کی صعوبتوں نے انہیں بھٹی میں پک کر کندن بن جانے والے سونے کی طرح مکمل کر دیا تھا۔ آپ کا یقین غلط نہیں ہے، انشاءاللہ جلد آپ عرض وطن پر ہوں گے۔ شہریار نے ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے ہوئے یقین دہانی کروائی تو وہ مسکرا دیے۔ اسی وقت انہیں باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ سلو جلدی سے لپک کر دروازے کے قریب گیا اور کی ہول سے باہر جھانکا۔ اسے عائشہ نظر آئی جو لاؤنج کے وسط میں کھڑی پریشان نظروں سے وہاں کی ابتر حالت کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہیں کھڑے رہنے کے بعد اس نے اپنے بیڈ روم کا رخ کر لیا۔ عائشہ واپس آ گئی ہے۔ سلو نے سرگوشی میں ان لوگوں کو اطلاع دی اور خود بدستور کی ہول سے آنکھ لگائے رہا۔ بیڈ روم سے نکل کر عائشہ اب اس طرف آ رہی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عائشہ نے کی ہول میں چابی ڈال کر گھمائی لیکن فوراً ہی دروازہ کھولنے کی بجائے آہستہ سے دستک دی۔ کم ان، شہریار نے دستک کا جواب دیا۔ عائشہ کے اطوار ایسے تھے کہ وہ اس کے لیے پسندیدگی محسوس کرتا تھا۔ غیر معمولی حالات میں بھی وہ خود پر کنٹرول رکھنے کا ہنر جانتی تھی اور ایٹیکیٹس بھی نبھاتی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اچھی تربیت کے ساتھ ساتھ وہ مضبوط قوت ارادی کی بھی مالک ہے، ورنہ عام لوگ عموماً غیر معمولی حالات میں سب سیکھا پڑا بھول جاتے ہیں۔ سوری، مجھے اندازے سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ تم لوگ بتاؤ میرے پیچھے کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دروازہ کھول کر اندر آنے کے بعد اس نے فوراً معذرت کی اور ساتھ ہی ان کا احوال بھی دریافت کیا۔ کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی، بس تمہارے شوہر نے تھوڑی سی گڑبڑ کی تھی جس کے بعد ہم بال بچ گئے۔ شہریار نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے تفصیل سے آگاہ کیا کہ کیسے کمال ہیروئن کی طلب میں اس کمرے کا دروازہ توڑنے پر تل گیا تھا اور نتیجے میں پولیس اس طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ باہر چوکیدار نے بھی مجھے اس بارے میں بتایا تھا۔ سارا قصہ سننے کے بعد عائشہ نے بولنا شروع کیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، کمال اتنی بری طرح نشے کی لت میں مبتلا ہو چکا ہے کہ اسے یکدم اس شے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت چھڑواؤں، اس لیے اس کی پڑیاں چھپا کر رکھتی ہوں
لیکن بعض اوقات زیادہ طلب ہونے پر وہ خود اس زہر کو ڈھونڈ نکالتا ہے۔ میں ابھی اسے دیکھ کر آ رہی ہوں، بالکل بے سدھ پڑا ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب رات سے پہلے جاگے گا۔ یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ریکور کرتے کرتے اچانک دوبارہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تھکن تھی۔ نشے میں مبتلا مریضوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو بھرپور علاج اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ تم جاب کرتی ہو۔ پیچھے کمال گھر پر اکیلا رہ جاتا ہے اور کوئی اس کی نگرانی کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ بہتر تو یہی ہے کہ تم اس کا مکمل علاج ہونے تک اسے کسی ایسے ادارے میں داخل کروا دو جہاں ایسے افراد کے رہنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس طرح تم بے فکر ہو جاؤ گی، اور وہ بھی جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اس کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے شہریار نے خلوص سے مشورہ دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔ ایسے ادارے بہت بھاری فیس لیتے ہیں، اور اپنی اس نئی جاب سے مجھے اتنی انکم نہیں ہوتی ہے کہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے کے علاوہ یہ خرچہ بھی اٹھا سکوں۔ بہرحال چھوڑو، میرا یہ مسئلہ کبھی نہ کبھی حل ہو ہی جائے گا۔ تم لوگ بتاؤ کہ اپنے لیے کیا سوچا ہے؟ نہایت صاف گوئی سے اپنی مجبوری بیان کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی موضوع گفتگو بدل دیا۔ ہم تمہارے فیصلے کے منتظر ہیں۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ہمارا ساتھ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے۔ تمہارے فیصلے کی بنیاد پر ہی ہم اپنے لیے کوئی لائحہ عمل ترتیب دے سکتے ہیں۔ شہریار نے اسے جواب دیا تو وہ، جو اس دوران ایک کرسی پر ٹک چکی تھی، سوچ میں پڑ گئی۔ پھر سر اٹھا کر بولی، میں دفتر اسی مقصد کے لیے گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اور تم لوگوں کے بارے میں ہر طرف وہی خبریں گردش کر رہی ہیں جو تم نے خود بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ لی تھیں، لیکن ایک صحافی کی حیثیت سے میں جانتی ہوں کہ اس قسم کی خبریں اس اصول کی بنیاد پر بنائی جاتی ہیں کہ جھوٹ اس حد تک بولو کہ سچ محسوس ہونے لگے۔ اس لیے میں نے خبروں پر مکمل یقین کرنے کے بجائے اس کی تصدیق کرنا ضروری سمجھا۔ میرا ایک فرینڈ ہے بھٹناگر، وہ بہت اونچے درجے کا جرنلسٹ ہے، اور اس کی پہنچ حکومتی ایوانوں سے لے کر آرمی ہیڈ کوارٹر تک ہر جگہ ہے۔ تمہارے معاملے کی سچائی جاننے کے لیے میں نے اس سے رابطہ کیا اور بہانہ بنایا کہ مجھے اس موضوع پر ایک فیچر لکھنے کا حکم ملا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ اس قصے میں کتنے % سچائی ہے، تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ مجھے یہ فیچر لکھنا بھی چاہیے یا نہیں۔ بھٹناگر میرے اس دور کا فرینڈ ہے جب میں اپنے باپ کی محل جیسی کوٹھی میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اور مجھے جاب کرتے ہوئے بے روزگار ہونے کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے جاب سے نکالے جانے کی پرواہ کیے بغیر صرف وہ لکھتی تھی جو مجھے سچ لگتا تھا۔ میری اس عادت سے واقف بھٹناگر نے مجھے ایک رازدار دوست کی حیثیت سے وہ سب کچھ بتا دیا تھا جس سے تمہارے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ پریم ناتھ اور ارجن اگروال نے صرف اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب کو پھنسا کر راہ کے چنگل میں دے دیا کہ یہ ایک پاکستانی سائنسدان ہیں، اور اپنی بدنیتی کی وجہ سے راہ والے چاہتے تھے کہ جو کچھ یہ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں وہ بھارت کے لیے کریں، یا کم از کم پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اب بھی انہیں تم لوگوں سمیت پکڑنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ ہو رہی ہے۔ بہت مشکل ہے کہ تم لوگ ان سمیت یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکو۔ اللہ نے چاہا تو راستے کی ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تم یہ بتاؤ کہ سچائی جاننے کے بعد تو تم ہماری مدد کے لیے تیار ہونا؟ ہاں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکوں گی، اور کیا اس کے بعد خود میں اور میرا خاندان محفوظ رہے گا؟ مسلمانوں سے ویسے ہی یہاں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ تو میرا خاندان مالی طور پر بہت مضبوط ہے، اس لیے ہمیں زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن کمال سے شادی کے بعد میں اپنے خاندان کا حصہ بھی نہیں رہی ہوں، اس لیے کمال مجھے اور میری بچی کو اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ معاملہ اگر صرف میری ذات کا ہوتا تو میں پرواہ نہ کرتی، لیکن میں کمال اور اپنی معصوم بچی کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی۔ اپنی تمام تر خصوصیات کے باوجود بہرحال وہ ایک عورت تھی، اور اپنے قریبی لوگوں کے لیے فکر مند ہونا بھی فطری بات تھی۔ اس سلسلے میں تم فکر مت کرو، ہم تم سے بس اس حد تک مدد لیں گے جو تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ یوں سمجھ لو کہ اس سلسلے میں تم کہیں منظر عام پر نہیں آؤ گی۔ اس کے محسوسات کو سمجھتے ہوئے شہریار نے اسے تسلی دی، پھر بولا، اور ہاں، تم ہمارے خلاف فیچر ضرور لکھنا، کیونکہ تم نہیں لکھو گی تو اور بہت سارے لوگ لکھیں گے۔ البتہ لکھنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ تمہاری پوزیشن اور بھی مضبوط ہو جائے گی،
اور تمہاری حب الوطنی پر بھروسہ کیا جانے لگے گا۔ مشورے کا شکریہ، لیکن شاید میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیونکہ تھوڑے سے فائدے کے لیے مجھ سے اپنے قلم کی سچائی کا سودا نہیں ہو سکے گا۔ وہ بولتی ہوئی کھڑی ہوئی تو شہریار مسکرا دیا۔ عائشہ کو اب تک اس نے جتنا جانا تھا، اس کے بعد اس سے اسی جواب کی توقع تھی۔ لنچ تو میرے لیٹ ہونے کی وجہ سے گول ہو گیا ہے۔ اب میں ایسا کرتی ہوں کہ جلدی سے ڈنر تیار کر لیتی ہوں تاکہ تم لوگ جلدی کھا پی سکو۔ ویسے کہو تو ابھی چائے کے ساتھ کچھ ہلکا پھلکا بنا دیتی ہوں، ڈنر تیار ہونے تک سہارا ہو جائے گا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے قبل اس نے مہمانداری میں ناکام رہ جانے والے میزبان کی سی شرمندگی سے کہا، کھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری تیار کی ہوئی کافی اور سنیکس سے ہمارا اچھا گزارا ہو گیا تھا۔ ویسے بھی ہم کوئی پکنک پر نہیں نکلے کہ کھانے پینے کی فکر میں پڑے رہیں۔ تم جا کر آرام سے فریش ہو جاؤ اور چاہو تو تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ ڈنر کے لیے دال چاول یا کھچڑی جیسی کوئی بھی ہلکی پھلکی آسان سی ڈش تیار کر لینا۔ اس طرح ہمارے معدوں پر زیادہ بوجھ پڑے گا، نہ ہی تمہیں کوکنگ میں زیادہ وقت صرف کرنا پڑے گا۔ شہریار نے کھلے دل سے اسے جواب دیا تو وہ ہنس دی، پھر بولی، اب میں اتنی بھی بری میزبان نہیں ہوں کہ مہمان کو دن بھر بھوکا رکھنے کے بعد جو واحد کھانا کھلاؤں وہ بھی دال چاول یا کھچڑی کی شکل میں ہو۔ ہم مہمان ہیں بھی کب، ہم تو بلائے جان بن کر زبردستی تمہارے گھر میں آ گھسے ہیں۔ شہریار نے بے ساختگی سے اسے جواب دیا تو وہ سنجیدہ ہو گئی۔ پلیز مجھے شرمندہ مت کرو، پہلے ہی میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہی ہوں کہ انہیں میرے ملک میں اتنے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اور میں ایک صحافی ہونے کے باوجود کھل کر اس ظلم کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتی، کیونکہ ایسا کرتے ہی میری ملک کے ساتھ وفاداری مشکوک ہو جائے گی۔ حالانکہ سچ پوچھو تو مسلمان ہونے کے باوجود میرا اور میرے گھر والوں کا رویہ کبھی ان بہت سے ہندوستانی مسلمانوں کی طرح نہیں رہا جو ہندوستان میں رہ کر پاکستانی ٹیم کی جیت پر خوش ہوتے ہیں اور جنہیں پاکستان کے ساتھ اپنا ایک روحانی تعلق محسوس ہوتا ہے۔ ہم نے بچپن سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بہت سے مذاہب اور رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ ہم بے شک مسلمان ہیں، لیکن ہماری وفاداریاں اسی سرزمین سے ہونی چاہیے جہاں ہم رہتے بستے ہیں، کیونکہ دنیا میں یہی ملک ہماری شناخت ہے۔ اس کے لب و لہجے میں کھلی اداسی بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر فرحان والے واقعے کی سچائی نے اس کے احساسات پر گہری ضرب لگائی ہے۔ اوکے میڈم، تمہارا جو دل چاہے بناؤ، پکاؤ اور کھلاؤ، ڈاکٹر صاحب کے طفیل ہم بھی عیش کر لیں گے۔ ذرا شوخ لہجے میں بولتے ہوئے شہریار نے دانستہ ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو عائشہ، اور اچھے لوگ یوں ہی حساس ہوا کرتے ہیں، لیکن یقین کرو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے میں نے کسی مسلمان تو کیا، بھارت کے ہندو شہری کو بھی قصوروار نہیں سمجھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم جیسے تیسری دنیا کے شہری حکومتی پالیسیوں پر اپنا کوئی اثر رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے فیصلے کہیں اور کوئی دوسرا کرتا ہے۔ ہمارے ادارے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایک عام شہری کا کوئی کردار رہتا ہی کہاں ہے جو اسے مورد الزام ٹھہرایا جا سکے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور کم از کم میرے سامنے کسی قسم کی شرمندگی محسوس نہ کرو، بلکہ اگر میرے ساتھی برا نہ مانیں تو میں یہاں تک کہوں گا کہ اگر تم تلافی کے طور پر ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہوئی ہو تو نہ کرو مدد۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں یہ مدد تمہارے جذبہ حب الوطنی کے لیے بوجھ بن جائے۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہمیں کسی اور طریقے سے مدد پہنچا دے گا، کیونکہ اس کے کارساز ہونے پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر فرحان نے بہت اچانک اس گفتگو میں دخل دیا تھا اور بولنے پر آئے تھے تو بولتے چلے گئے۔ عائشہ کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان کی اس گفتگو سے متاثر ہو رہی ہے، چنانچہ ان کے خاموش ہونے کے بعد بولی تو اس کی آواز رندی ہوئی تھی، آپ کے اللہ پر اعتماد نے مجھے بہت متاثر کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور اب میں اپنے ارادے میں اور بھی پختہ ہو گئی ہوں کہ مجھے اپنی استطاعت کے مطابق آپ لوگوں کی مدد ضرور کرنی ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ جو آپ کی مدد کرے گا وہ اللہ کا منتخب کردہ بندہ ہوگا، تو پھر میں اللہ کا انتخاب ہونے کی سعادت کیوں نہ حاصل کروں۔ ویسے بھی میں نے کسی تلافی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے آپ لوگوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس فیصلے پر قائم ہوں۔ وہ اپنی آنکھوں سے بے اختیار چھلک پڑنے والے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے پلٹ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ چائے والی آفر کو بھول مت جانا میڈم، اتنی ایموشنل سچویشن کے بعد تو مجھے پہلے سے زیادہ چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ سلو کے ہانک لگانے پر اس کے بڑھتے ہوئے قدم رکے۔ ڈونٹ وری، ابھی تھوڑی دیر میں بہت زبردست چائے مل جاتی ہے۔
مڑے بغیر جواب دے کر وہ باہر نکل گئی تو شہریار نے بیڈ کے نیچے رکھا اپنا بیگ کھینچ کر باہر نکالا اور اس میں سے بڑے نوٹوں پر مشتمل ایک گڈی نکال کر دیوار گیر مقفل الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کا قفل کھولنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈی الماری میں منتقل ہو کر الماری دوبارہ مقفل بھی ہو گئی اور وہ یوں اطمینان سے اپنی جگہ آ بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دینے کو وہ یہ رقم کمال کے علاج کے لیے عائشہ کے ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا، لیکن شاید اس خوددار لڑکی کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور وہ ہر صورت عائشہ کو یہ رقم دینا چاہتا تھا تاکہ اس عجیب و غریب انوکھی سوچ رکھنے والی لڑکی کی زندگی میں تھوڑا سا اطمینان و سکون آ جائے، ورنہ کمال سے کی جانے والی ہمدردی کی سزا وہ ساری زندگی بھگتتی رہتی، اور اسے لگتا تھا کہ کم از کم اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔